بچوں کی پسندیدہ کہانیاں۔ آج اس میں ہم کہانی پڑھیں گے دم چھلا۔ دم چھلا بہت سال پہلے ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ چرخے پر روئی سے دھاگا بناتا تھا۔ وہ بادشاہ کے محل میں بھی جاتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہا، بادشاہ سلامت، میری بیٹی بہت قابل ہے۔ وہ بھوسے کو چرخے پر چلا کر سونے کا دھاگا بنا سکتی ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہا، اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم اس کو محل میں لے آؤ۔ اگر واقعی اس نے بھوسے کو سونا بنا دیا تو میں اس سے شادی کر لوں گا، ورنہ اس کو مار دیا جائے گا۔ اگلے دن باپ بیٹی محل آ گئے۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو ایک چرخا اور ایک بنڈل بھوسا دیا اور کہا، لڑکی، رات بھر اس بھوسے سے سونا بنا دو۔ اگر تم نہیں بنا سکی تو تم کو مرنا ہوگا۔ لڑکی جانتی تھی کہ یہ ناممکن کام ہے۔ وہ بیٹھی رو رہی تھی کہ اس کو ایک آواز سنائی دی۔ کیوں روتی ہے؟ لڑکی نے دیکھا ایک چھوٹا سا بونا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اب لڑکی نے اپنا مسئلہ بتایا تو وہ بولا، یہ بھی کوئی مشکل کام ہے؟ تم مجھے اپنی انگوٹھی اگر دو تو میں تمہارا یہ کام کر دوں گا۔ اس لڑکی نے اپنی سونے کی انگوٹھی بونے کو دے دی۔ تھوڑی دیر میں بونے نے سارا بھوسے کو سونے کے دھاگے میں تبدیل کر دیا اور خود غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے صبح جب دیکھا کہ بھوسے کے بجائے سونے کا دھاگا پڑا ہے تو وہ بہت خوش ہوا، مگر اس نے کہا، آج رات مزید بھوسے کو سونے میں تبدیل کرنا ہوگا تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ کوئی جادو تو نہیں۔ لڑکی پھر رونے لگی۔ بونا پھر آ گیا اور لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا، آج اگر تم مجھے قیمت دو تو میں یہ کام کر دوں گا۔ لڑکی نے اپنے سونے کا ہار گلے سے اتار کر بونے کو دے دیا۔ بونے نے پھر بھوسے کو سونا بنا دیا اور صبح ہونے سے پہلے غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے صبح پھر بھوسے کے بجائے سونے کے دھاگے کے گولے دیکھے۔ تیسرے دن بادشاہ نے لڑکی کو بہت بڑے کمرے میں بہت سے بھوسے کے ساتھ بند کر دیا۔ یہ کہا کہ یہ آخری امتحان ہے تمہارا۔ صبح اگر بھوسے کے بجائے سونا ہوا تو میں تم سے ضرور شادی کر لوں گا۔ لڑکی پریشان تھی کیونکہ اس دفعہ اس کے پاس بونے کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بونے نے لڑکی سے کہا، آج میں تمہارے کام کر دے مگر شرط یہ ہے کہ تم شادی کے بعد اپنا پہلا بچہ مجھے دے دو۔ لڑکی نے دل میں سوچا کہ وہ اپنا بچہ ہرگز نہیں دے گی، مگر پریشانی میں اس نے بونے سے وعدہ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس لڑکی سے شادی کر لی۔ ایک سال بعد ایک بہت پیاری سی بچی پیدا ہوئی تو وہ لڑکی بہت خوش ہوئی۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے، بادشاہ بھی بہت خوش تھا۔ ایک دن کمرے میں اچانک وہ بونا آ گیا اور لڑکی سے بولا، وعدے کے مطابق لاؤ یہ بچی مجھے دے دو۔ یہ سن کر وہ لڑکی جو اب ملکہ تھی بہت رونے لگی۔ وہ اتنا روئی کہ بونے کو اس پر ترس آ گیا۔ بونے نے کہا، اے ملکہ، اگر تم میرا نام بتا دو تو میں یہ بچی نہیں لے جاؤں گا۔ اس وقت میں جا رہا ہوں، ایک ہفتے بعد پھر آؤں گا۔ اگر تم نے میرا نام بتا دیا تو یہ بچی تمہاری رہے گی، ورنہ میں لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ ملکہ نے بہت نام سوچے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو سب سے مختلف اور
عجیب نام بتائے گا، اس کو انعام دیا جائے گا۔ ایک سپاہی ملکہ کے پاس آیا اور بولا، میں جنگل سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بونا، عجیب شکل و حلیے کا بونا، آگ کے گرد ناچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ملکہ کو میرا نام پتہ چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ آج تک میرا نام کسی کو پتا ہی نہیں۔ میرا نام ہے چھلا، دم چھلا، ہا ہا ہا۔ ملکہ نے سپاہی کو انعام دے کر رخصت کر دیا۔ وعدے کے مطابق بونا آ گیا اور ملکہ سے اپنا نام پوچھا تو ملکہ نے مذاقاً کہا، تمہارا نام اٹک بٹک ہے نا؟ بونے نے کہا، نہیں۔ ملکہ نے پھر کہا، اچھا تمہارا نام اگڑم تگڑم ہے؟ بونے نے پھر کہا، نہیں نہیں، تم میرا نام نہیں جانتی، لاؤ یہ بچی مجھے دو۔ پھر ملکہ نے آخر میں کہا، تمہارا نام چھلا دم چھلا ہے نا؟ بونا بہت حیران ہوا اور غصے سے اتنی زور سے زمین پر پاؤں مارا کہ خود ہی گر پڑا اور پھر اچانک ہی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ بادشاہ، ملکہ اور اس کی شہزادی مزے سے رہنے لگے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی ہماری کہانی؟ اب آپ اس کہانی کو سنیے اور دوسرے بچوں کو بھی سنائیے۔